السلام علیکم ناظرین، قرآن پاک میں لوہے کی اہمیت پر بہت زور دیا گیا ہے، حتیٰ کہ ایک سورت الحدید کے نام سے ہے جس کا مطلب ہے لوہا۔ اس کی آیت نمبر 25 میں فرمایا گیا ہے، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت ہیبت و قوت ہے اور لوگوں کے لیے کئی فائدے ہیں۔ ناظرین، اس آیت میں لوہے کے لیے اتارا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ جب ہم اس کے لغوی معنوں پر غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ اس میں ایک بے حد اہم سائنسی معجزے کا ذکر کیا گیا ہے، جبکہ جدید فلکیاتی محققین نے انکشاف کیا ہے کہ ہماری دنیا میں پایا جانے والا لوہا بیرونی خلا کے عظیم ستاروں سے آیا ہے۔ ناظرین، کائنات میں پائی جانے والی بھاری دھاتیں بڑے ستاروں کے نیوکلس میں پیدا ہوتی ہیں، تاہم ہمارے شمسی نظام کے اندر از خود لوہا پیدا کرنے کے لیے کوئی موزوں ڈھانچہ نہیں ہے، یعنی ہمارے سولر سسٹم میں لوہا پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوہا سورج کے مقابلے بہت بڑے سائز کے ستاروں کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ بھی تب جب ان کا درجہ حرارت کروڑوں ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب کسی ستارے میں بننے والے لوہے کی مقدار ایک خاص حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ ستارہ اسے برداشت نہیں کر سکتا اور ایک دھماکے کے ساتھ نووا یا سپر نووا خارج کرتا ہے، جو ایک خاص قسم کے شہابیے یعنی میٹرائڈز ہوتے ہیں۔ ان کی بہت بڑی تعداد خلا میں پھیل جاتی ہے۔ یہ اس وقت تک حرکت کرتے رہتے ہیں جب تک کسی سیلیسٹیل باڈی کی قوت جاذبہ انہیں اپنی طرف کھینچ نہ لے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لوہا زمین پر تشکیل نہیں پاتا، بلکہ ستاروں کے پھٹنے کے عمل میں شہابیوں کی صورت میں زمین پر اتارا گیا ہے، بالکل اسی طرح جیسے قرآنی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، پروفیسر آرمسٹرونگ امریکہ میں ناسا کے بہت مشہور سائنسدان ہیں۔ ان سے لوہے کے بارے میں سوال کیا گیا کہ اس کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے اور اس کے ذرات کس طرح وجود میں آتے ہیں۔ انہوں نے زمین پر پائی جانے والی مختلف دھاتوں کے عناصر یعنی ایلیمنٹس اور ان کی تخلیق کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہا کہ زمین پر جتنے بھی ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں، ہر ایلیمنٹ کے ایک ایک ذرے کی تخلیق کے لیے اس کی قوت و کیفیت کے لحاظ سے مختلف معیار کی طاقت یعنی انرجی کی ضرورت پڑتی ہے، جو اس زمین میں پائی جاتی ہے، جس کی مدد سے اس ایلیمنٹ کا وجود ہوتا ہے۔ البتہ لوہا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے ایک ایٹم کی تخلیق کے لیے جس قدر انرجی کی ضرورت پڑتی ہے، وہ انرجی روئے زمین پر نہیں پائی جاتی۔ دوستو، سائنسدانوں نے حال ہی میں اعداد و شمار کے ذریعے حساب کر کے اندازہ لگایا ہے کہ لوہے کے ایک ذرے کی تخلیق کے لیے ہمارے انٹائر سولر سسٹم سے بھی زیادہ قوت کی ضرورت پڑے گی۔ ہمارے پورے سولر سسٹم کی مجموعی طاقت بھی لوہے کے ایک ایٹم کی تخلیق کے لیے ناکافی ہوگی۔ ناظرین، پروفیسر آرمسٹرونگ نے مزید کہا کہ اسی لیے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ لوہا روئے زمین پر بننے والا ایلیمنٹ ہے ہی نہیں، یہ زمین پر خلا سے وارد ہونے والا عنصر ہے، جسے فزکس کی اصطلاح میں ایکسٹرا ٹریسٹریل کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ الحدید میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی ہے کہ لوہا ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جسے ہم نے اوپر سے نازل کیا ہے۔ گویا یہ عنصر زمین میں نہیں پیدا ہوا، بلکہ یہ زمین پر اتارا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے۔ لوہے کو کائنات کی کس جگہ اور کس مقام پر اتار کر زمین کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اس کی خبر اللہ ہی کو ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کے علاوہ کسی بھی دھات کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے اسے اوپر سے اتارا۔ یہ ارشاد صرف اور صرف لوہے کے بارے میں فرمایا گیا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور ہم نے لوہے کو زمین پر اتارا ہے، اس میں زبردست ہیبت و قوت ہے اور اس سے لوگوں کے فوائد وابستہ ہیں۔ ناظرین، لوہا اللہ پاک کی بڑی نعمت ہے جس سے بے شمار فوائد وابستہ ہیں۔ ناظرین، آج کی جدید سائنس کی بدولت عالم کفر یہ بات تسلیم کرنے پہ مجبور ہے کہ 1450 سال پہلے جب کسی بھی شخص کو لوہے کی حقیقت کے بارے میں علم نہیں تھا، جب قرآن نے لوہے کی جو حقیقت بتائی تھی وہ 100% ٹھیک ثابت ہوئی ہے، اور جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قرآن پاک کوئی عام کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اس رب تعالیٰ کی کتاب ہے جس نے اس پوری کائنات کو تخلیق کی ہے، جو رب العالمین ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، کومنٹ کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ اس چینل کو آپ کی ضرورت ہے۔ تو جلدی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔